کیونکہ اور دوسرا یہ کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنہ والجماعت، ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے، بریلی شریف ہمارے امام کا مسکن ہے، ان کا وطن ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے۔ مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بریلوی کہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، اور جب ہم مسلک اہل سنہ والجماعت ہے تو پھر ہم پوری کائنات میں جہاں جہاں اہل سنہ والجماعت ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کا انٹیگرل پارٹ ہیں، ہم کوئی الگ جزیرے میں نہیں رہتے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہماری کچھ علاقائی امتیازات ہیں جیسے ہر خطے کے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ برانڈڈ چیزیں کم کرو اور کامن چیزیں جو ہیں وہ زیادہ لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم پوری امت کا ایک لازمی اور غیر منقطع حصہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ آپ نے یہ کام کر رکھا ہے، اور ایک یہ کہ اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بدقسمتی فتوے کھا گئے، یہ فتویٰ بازی کی روش کھا گئی، اور لوگ بجائے لوگوں کو اہل سنت بنانے کے سارا زور اہل سنت سے خارج کرنے پہ لگاتے رہے۔ اور کوئی ان سے پوچھے، حضرت علامہ کاظم پاشا پوچھیں گے، ان کا کام ہے پوچھتے ہیں، پوچھیں گے آپ نے زندگی میں کتنے اہل سنت بنائے اور کتنوں کو اہل سنت سے نکالا، وہ کہیں گے الحمدللہ ایک بھی اہل سنت نہیں بنایا، نکالے ہی نکالے، بنائے نہیں۔ اہل سنت میں داخل کرنے کے رجسٹر میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ملے گا، سارے نام خارج کرنے کے رجسٹر میں نہیں نکلیں گے۔ اور یہ بھی سن لیں، میں برملا اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، اور یہ بات آج نہیں، میں سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ 10 محرم الحرام کی رات جو خطاب میں نے لندن منہاج القرآن کے سینٹر سے کیا، آپ کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ ہوگا، میں نے اعتکاف کے خطابات میں اور اس سے پہلے اصول حدیث میں نے سینکڑوں مرتبہ کہی کہ اہل سنت والجماعت سے نیچے کوئی عنوان اپنے لیے قبول نہ کریں، یہ سازش ہے آپ کو فرقہ بنانے کی، اور آپ اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلک صحابہ کرام کا مسلک ہے، خلفائے راشدین کا، تابعین کا مسلک ہے، اتباع تابعین کا مسلک ہے، یہ مسلک اویس قرنی کا ہے، یہ جنید بغدادی کا ہے، یہ سری سقطی کا ہے، بشر الحاوی کا ہے، ذنون مصری کا ہے، ارے یہ مسلک بشر الحاوی کا ہے، بایزید بستامی کا ہے، امام ابوالحسن شاذلی کا ہے، سرکار غوث العظم جیلانی کا ہے، یہ مسلک خواجہ اجمیر کا ہے، یہ مسلک شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ہے، یہ مسلک اہل سنت والجماعت حضرت شاہ نقشبند مجدد الف ثانی کا ہے، یہ بابا فرید کا ہے، قطب الدین مختیار کاکی کا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، اور یہ مسلک امام اسقلانی کا ہے، یہ مسلک قاضی ایاز کا ہے، یہ مسلک قسطلانی کا ہے، یہ مسلک علامہ عینی کا ہے، ارے یہ مسلک امام سیوطی کا ہے، یہ مسلک ہزاروں ائمہ محدثین کا ہے، اولیاء کا ہے۔ جب یہ ہزار علماء ائمہ محدثین کے نام پر اس مسلک کو معنون نہیں کیا گیا، آج کسی ایک بزرگ کے نام پر اس مسلک کو منسوب کیوں کیا جائے؟ اگر آپ نے، اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے، سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، بابا کے دول کہہ رہا ہوں، ہند بھی سرزمین پاکستان بھی سرزمین یورپ میں مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ آپ پوچھے دلیل کیا؟ دلیل اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان، انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا،
ہم اعلی حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کے بعد کسی ٹھیکیدار کی بات نہیں مانتے۔ اس مسلک اہل سنت کا، اس مسلک اہل سنت کا کوئی شخص ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اگر کسی کو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس ٹھیکہ ہے، جس کو وہ سنی کہے وہ سنی ہے، نکالنا چاہے نکال دے، تو کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے۔ ہم کسی ٹھیکیدار کو نہیں مانتے، کسی فتویٰ باز کو نہیں مانتے۔ اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ اگر ہم سنی نہیں، اگر ہم سنی نہیں، اگر ہم اہل سنت نہیں، تو پھر زمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ ہم سے پوچھو سنیت کیا ہے؟ تم نے اپنی جہالت، اپنے تعصب، فتویٰ بازی، تنگ نظری، بے حکمتی سے اس مسلک اہل سنت کو اتنا سا تنگ فرقہ بنا دیا اور ان لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ آج جو اہل سنت پر وبال اور تباہی ہے، اس کے ذمہ دار فتویٰ باز تنگ نظر لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو بے بصیرت بھی ہیں، بے بصارت بھی ہیں۔ ارے آپ ہمارے عقیدے پر بات کرتے ہیں جس کا شب و روز پلہ غوث پاک کے ٹکڑے پر ہے، جس کا جینا پلہ صبح و شام غوث پاک کے ٹکڑے پر ہے۔ یہ سارا کچھ جو آپ صبح و شام سنتے ہیں، یہ سب کچھ جو صبح و شام سنتے ہیں، یہ کتابیں اوروں کے پاس نہیں تھیں؟ یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارا سیدنا غوث العظم کا فیض ہے۔